مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے، دنیا کے رہبر بنے تھے، ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کو چھوڑ دیا، پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، غور کیجئے، پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے، مثال پہ غور کرنا، جو ایک قوم والوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ لوگوں میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اس کی بات مانی، راتوں رات بیوی بچے سامان کو لے گئے، محفوظ مقام پہ چلے گئے، اور ایک اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لمبی چادریں لے کر سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا، جو سوئے رہے تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال میری مثال ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت میں سوال و جواب ہونا ہے، 60 70 80 سال کے بعد، موت کے بعد، جہان کے لپیٹ دیے جانے کے بعد پھر جنت اور جہنم، پھر تمہاری زندگی پیش ہونی ہے، تم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک تمہیں اللہ کے دربار میں چلاتا ہوا لائے گا، ایک تمہاری زندگی کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، فاعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، فلا دن فلا زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا۔ جس نے پیارے نبی کی باتوں کو مان لیا، جس نے احادیث رسول پہ ایمان لے آیا، دل کو تسلیم کی دنیا میں لے آیا، مان لیا، آخرت کی تیاری کر لی، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے محمد کریم، پیارے حبیب، امام الانبیاء، حبیب کبریا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار دی، رب محمد کی قسم، اس نے پیارے نبی کی باتوں کو ٹھوکر نہیں ماری، رب کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ مرے گا، پھر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ اللہ پہلے یقین نہیں آتا تھا، اب آ گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، ایویں مولوی روڑا پائی رکھ دینے، کنے مرنا ہے کنے اٹھنا ہے، گلنا ہی نہیں، کون اٹھے گا کون مرے گا۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، یاد رکھنا۔ کفار مکہ کے ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا تھا پیارے حبیب کے سامنے، اس کو ہاتھوں سے مسل کے مٹی کر دیا تھا اور کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی کو مٹی کھا چکی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ مالک نے فرمایا تھا جس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یہی نظریہ بن گیا کون مرے گا کون اٹھے گا، تو قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا، دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، ایک چانس، ایک موقع، ایک سپلی، ایک ریٹیسٹ، ایک ایسے ہال کا موقع دے دیا جائے، نعمل صالحا، قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے نیک اعمال کریں گے۔ لیکن پیارے بھائی کیا واپسی ہوگی؟ اس جہاں سے واپسی کا تصور نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق سنیں۔ کائنات میں، میرا جملہ یاد رکھنا، کائنات پوری میں ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ پوری کائنات میں قیامت کی دیواروں تک ایک ہستی ہے جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، اللہ کی مان رہا ہے۔ یہ شان آپ کے پیر صاحب کی نہیں، میرے پیر صاحب کی نہیں، آپ کے امام صاحب کی نہیں، میرے امام صاحب کی نہیں، بغداد والے حضرت کی نہیں، کوفے والے بابا جی کی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ قرآن آپ کو سناتا ہے، سنیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ رسول کی نہیں، رسول کے رب کی مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن تولا، آیت پہ غور کیجئے، اور جو منہ موڑ لے حدیث رسول سے،
اطاعت رسول سے، فرمان رسول سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پہنچا دیجئے، جو آپ کی مانتا ہے وہ آپ کے رب کی مانتا ہے، اور جو آپ کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ خود سمجھ لے گا، قیامت کے دن مالک اس سے خود حساب لے لے گا، آپ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، سنیے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، پیار اور محبت کے ساتھ، چھیڑتے اور طنز کرتے ہوئے نہیں، دکھ اور درد کے ساتھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا کسی امام کا یہ مقام ہے، کیا کسی امام کو ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر کی جو مان رہا ہے وہ اللہ کی مان رہا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو 12 کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو فلاں حضرت کی ہر بات مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے؟ یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہم نے امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے، غور سے سنیے۔ جو لوگ احادیث رسول کو سن کر تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ احادیث رسول سنتے ہیں پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ آواز یہ لگاتے ہیں یہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہمارا حضرت، ہمارا پیر ایسے نہیں کہتا۔ آئیے احادیث رسول کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے۔ ہمارے ہاں بھی رواج چل پڑا نا الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کا، سیدھے ہاتھ سے اچھے بھلے چاول کھا رہے ہوں گے، جب پانی پیپسی پینے کا ٹائم آئے گا نا تو وہ اس کو اٹھا کر تھلو ٹو چلا لیں دینے، یوں کر کے پئیں گے، پکڑا گلاس الٹے ہاتھ سے اور نیچے یہ ہاتھ لگا لیا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پیارے بھائی اگر آپ ڈائریکٹ اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ گلاس خراب ہوگا، سنت پہ عمل کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، گلاس تو دھو لیں گے۔ یہ اکثر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں، اگر شیشے کا گھر کا گلاس بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس پہ صابن مار لے گی، بڈھی کوئی نہیں تو آپ تو لے آجے، لیکن دائیں ہاتھ سے پیو گے ثواب تو ملے گا۔ یہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اور نیچے ٹچ لگانا یہ حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا، آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مومن کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ پیتا کس ہاتھ سے ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، داہنے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس کو شرم اور عار محسوس ہوئی کہ مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، تو اس نے کہا میرا یہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کبھی نہ اٹھے۔ ارے جو جس کو بد دعا مصطفیٰ دے دے اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا۔ اس نے پیارے نبی کی بات کو تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا، نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو یہ نہ اٹھے۔ راوی یہ حدیث بتاتے ہیں پھر اس کے مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھائی کہے کہ دائیں ہاتھ سے پیجئے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے آقا کی بات یاد کروائی ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب پاکستان کی زیارت کے لیے گئے، ہمیں بعض علماء نے سنایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ایک پیس سفرے پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے وہ اٹھایا اور کھا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو کوئی لقمہ گر جائے، کوئی پیس گر جائے تو اس کے اٹھا کر پھینکو نہیں، بلکہ اگر اس پہ چیز لگی ہے جھاڑ لو اور اسے کھا لو، تم نہیں جانتے اللہ نے برکت کس لقمے میں رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے والے نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ سعودی عرب کے بادشاہ ہو، اتنے امیر کبیر شخصیت آپ کی، آپ نیچے گرا اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے رسول محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے، کہہ لیں، میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے کھانے پہ گئے تو کھانا کھانے کے بعد انگلی سے پلیٹ صاف کر کے چاٹنے لگ گئے، انگلی سے پلیٹ صاف کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟